الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حمید مجید۔ حاضرین کرام قدر، آج کا جمعۃ المبارک ماہ شعبان المعظم سن 1445 ہجری کا یہ آخری جمعہ ہے۔ چند ہی دنوں بعد ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے، اور ماہ مقدس کی عظمت پر بہت سی باتیں عرض کی جا سکتی ہیں، بہت سے پہلوؤں سے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن صرف دو باتیں عرض کروں گا کہ اس ماہ مقدس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کو پانے کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے۔ ذرا اس لفظ کی گہرائی پہ غور کریں۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تو حضور علیہ السلام یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک فی رجب و فی شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان بھی نصیب فرما۔ دعا فرمانے والی ہستی کون ہے؟ جن کے قدموں کی برکت سے اللہ نے کائنات پر رحمتوں کی برسات کر ڈالی، اور جو اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بالا، برتر، اعلیٰ، افضل اور بلند تر ہیں۔ مخلوق کی بلندیاں جن پہ ختم ہو جاتی ہیں، جو معصوموں کے بھی امام ہیں اور مقام محمود کے فائز اور شفاعت کبریٰ کا تاج پہننے والی ہستی ہیں، اتنی اعلیٰ افضل اور بلند ترین شخصیت نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے رمضان المبارک نصیب فرما دے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ماہ مقدس کتنا عظیم ہے کہ آپ علیہ السلام نے سال کے باقی 11 مہینوں میں کچھ اور مہینوں کی عظمتیں تو بدلائی، فضائل تو بدلائے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ مجھے محرم نصیب فرما، یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ مجھے ربیع الاول نصیب فرما یا مجھے رجب شعبان نصیب فرما، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور میری زندگی کو اتنا بڑھا کہ میں رمضان المبارک کی برکتوں سے مستفید ہو سکوں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرما، اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے۔ استقبال رمضان بھی سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور استقبال باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کرنے کے ساتھ ہوتا ہے رمضان کا استقبال۔ تو یہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ خود ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پانے کی تمنا فرمائی۔ ایک بات اس کی عظمت پر ہے۔ دوسری بات، یہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ سب سے عظیم ذات اللہ تبارک و تعالی نے سب سے عظیم کتاب قرآن کو اس میں اتارا ہے۔ دیکھیں اللہ بھی عظیم ہے، قرآن بھی عظیم ہے، اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظیم ہے۔ تینوں پر قرآن کی آیات ہے میرے سامنے۔ اللہ عظیم ہے، ہر مسلمان ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور آخری لفظ کیا ہے؟ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ
العلی العظیم، یہ عظیم اللہ کی ذات کے متعلق ہے. اور حضور علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن میں ہے انک لعلی خلق عظیم. حضور کی ذات بھی عظیم ہے، اللہ بھی عظیم ہے، اور قرآن بھی عظیم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. قرآن بھی عظیم ہے. تو یوں سمجھے سب سے عظیم ذات نے مخلوق میں سے سب سے عظیم ہستی پر جب قرآن اتارنے کا فیصلہ کیا تو قرآن جیسی عظیم کتاب کو لوح محفوظ سے جب آسمان دنیا پہ اتارا تو اس کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا. یوں تو 23 سالوں میں اترتا رہا، لیکن جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا تو وہ مہینہ کون تھا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رب العالمین نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، جس کتاب نے آ کر حق و باطل کو جدا جدا کر دیا، جس کتاب کے آنے کی برکت سے انسانیت کو انسانیت ملی ہے. اس کتاب کو اللہ نے لوح محفوظ سے جب آسمان دنیا پہ اتارا ہے تو بابرکت مہینہ رمضان کا مہینہ تھا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق فرمایا قد اظلکم شہر عظیم. یہ 29 شعبان ہے. مدینہ منورہ کی بابرکت سرزمین ہے، اور کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی کا خطاب ہو رہا ہے، اور امت کا سب سے بلند ترین طبقہ سماعت فرما رہے حضرات صحابہ کرام کا. 29 شعبان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم. لوگوں تمہارے اوپر عظمتوں والا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے. کیوں نہ عظمتوں والا مہینہ ہو کہ سب سے عظیم نبی سے پانے کی تمنا کر رہے ہیں. کیوں نہ عظمتوں والا مہینہ ہو کہ سب سے عظیم رب نے جب سب سے عظیم کتاب کو اتارنے کا فیصلہ کیا تو چناؤ رمضان کا کیا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم. تمہارے اوپر عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے. اور دوسرا لفظ شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. وہ مہینہ آ رہا ہے کہ اللہ نے برکتیں چن چن کر جس میں رکھ دی ہیں. برکت کسے کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں زیادہ ہو، کثرت کو برکت نہیں کہتے. برکت اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا مال تھوڑا کام زیادہ، وقت تھوڑا کام زیادہ، پیسہ تھوڑا فائدہ زیادہ، عمر تھوڑی فائدہ زیادہ. قلیل بھی کافی ہو جائے اور کثیر کا کام کر جائے. یوں سمجھیں ہزاروں کا کام سینکڑوں میں ہو جائے تو برکت کہتے، اسے برکت کہتے ہیں. تو اس رمضان کے متعلق فرمایا شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ نے اسے برکت والا بنایا، اور رب العالمین کی ذات جو ساری برکتوں کا سرچشمہ ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا
تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، جس کا نام بھی برکت والا، جس کی ذات بھی برکت والی، اس برکتوں کی سرچشمہ ذات نے جو کتاب اتاری قرآن مقدس رمضان کے مقدس مہینے میں، اس کے متعلق فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے بھی برکتوں کا سرچشمہ بنایا ہے۔ تو پھر یوں سمجھیے نا، برکتوں والی ذات نے برکتوں والی کتاب قرآن کو رمضان میں اتار کر ساری برکتوں کا مرکز اسے بنا دیا ہے۔ اس لیے فرمایا قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں نیکی تھوڑی بھی ہوگی تو ثواب زیادہ ہوگا۔ من تقرب بخصلۃ، عام مہینوں میں جو ایک نیکی کی جاتی ہے، مثلا راستے سے کانٹا ہٹا دیا، فرمایا یہ نیکی رمضان میں ہوگی تو 2 رکعت نفلوں کا ثواب پائے گا، اور اگر اس مقدس مہینے میں 2 رکعتیں نفلوں کی پڑھے گا تو فرضوں کا ثواب پائے گا، یہ برکت۔ اور اگر اس میں فرض نماز کی ادائیگی کرے گا تو ایک فرض پڑھنے پر اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، یہ ہے برکت۔ پڑھے 4 رکعتیں فرض یا 2 رکعتیں جمعے کی اور ثواب پائے 70 جمعوں کا، تو برکت اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور صرف اس میں نیکی میں برکت نہیں، کھانے میں بھی برکت آئے گی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اور فرمایا تصحروا فإن فی السحور برکۃ، مسلمانوں روزہ رکھنے کے لیے سحری کیا کرو نا، اللہ نے تمہارے سحری کے کھانوں میں بھی برکت رکھ دی۔ اور کیسی برکت؟ شوگر کا مریض کھانا کھاتا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ بھوکا ہو جاتا ہے، پھر اسے بھوک لگتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھاتے رہا کرو، اور وہی صبح 4:30-5 بجے روزہ بند کرتا ہے، اور شام 6:15 بجے تک اس کی شوگر کا لیول بھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ اسی کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ برکت ہے کہ تھوڑا کافی ہو جاتا ہے، زیادہ وقت گزر جاتا ہے، کیوں نہ برکت ہو؟ جب یہ کھانا کھاتا ہے، اٹھتا تو اس لیے ہے کہ کھانا کھا لوں تاکہ دن بھر کی میری جسمانی ضرورت پوری ہو جائے، لیکن اوپر سے برکت اور رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، جب یہ کھانا کھانے بیٹھ گیا، روٹی کے لقمے توڑ توڑ کر منہ میں ڈال رہا ہے، اپنے جسم کی بھوک مٹا رہا ہے، کبھی پانی پی رہا ہے، کبھی چائے پی رہا ہے، اپنی جسمانی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جب یہ سحری کے وقت روزے دار اٹھ کے کھانا کھاتا ہے، فرشتے اپنے معصوم دامن پھیلا کے کہتے ہیں اللہ اس روزے دار کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، وہ فرشتوں کی دعائیں ہو رہی ہیں، اور خود رب العالمین خاص رحمت نازل فرما رہا ہے روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانے والوں پر، اور انہیں رحمتوں اور برکتوں کا نتیجہ ہے کہ سحری کے وقت کھایا ہوا کھانا مغرب تک کافی ہو جاتا ہے،
بلکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے صحت کا لیول پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ برکت ہے روحانی بھی جسمانی بھی۔ اور پھر سارا دن روزے میں رہا، فرمایا روزے کی رمضان کی ہر ساعت میں، ہر ساعت، جو ایک بزرگ نے مجھے یہاں بتلایا، ہم نے پڑھا تھا کہ تقریباً 25 منٹ کی، انہوں نے فرمایا 22.5 منٹ ایک ساعت ہے۔ ہر ساعت میں حدیث میں آتا ہے اللہ لاکھوں انسانوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ لاکھوں مسلمان اس رمضان میں ہر ساعت میں جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں۔ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور پھر جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو یہ تو میرا محبوب عنوان ہے۔ جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 خوش نصیب ایسے ہیں جو بارگاہ الہی میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ الامام العادل، ایک عادل بادشاہ جس نے اپنی حکومت میں اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے آراستہ کیا، اور ایک دعوت المظلوم، مظلوم جو ظلم سہتے ہوئے فریاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بددعاؤں سے بچا کرو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اور تیسرا الصائم اذا افطر، جب روزہ دار افطاری کرنے لگتا ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سارا دن بھوک اور پیاس میں گزار دیا، اور بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر خواہشات کو بھی پابند کیا۔ یہ یاد رکھیں، روزہ پھر صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، پورے جسم کو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روکنے کا نام ہے۔ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، غلط دیکھنا بھی چھوڑ دیا، غلط سننا بھی چھوڑ دیا، غلط بولنا بھی چھوڑ دیا، غلط تولنا بھی چھوڑ دیا، غلط چلنا بھی چھوڑ دیا، پھر ہے روزہ۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ روزے سے کچھ نہیں ملتا۔ یہ وہ ہیں جو روزہ رکھ کر روزہ پاس کرتے ہیں، ٹی وی کے سامنے ڈرامہ دیکھتے، تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں کوئی قرآن نشر ہو رہا ہوتا ہے۔ آج کل تو یہ رمضان شروع ہوگا تو موبائل کمپنیاں پیکیجز دیں گی کہ جی وہ شام صبح 5 سے شام 5 بجے تک، شام 6 بجے تک، وہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ روزہ دار روزہ رکھ کے خوب کالیں کریں اور خوب غیبتیں کریں اور روزے کو ضائع کریں۔ یہ جو روزہ ہے کہ جس میں بس کھانا پینا نہیں ہے، باقی ہر کام کرنا ہے الٹا، تو اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اور ایک روایت تو اس سے بھی عجیب ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، مطلب یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑے، صرف کھانا پینا بند کرے، باقی ہر نافرمانی کرتا رہے، فرمایا اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو روزہ صرف یہ نہیں کہ اب کھانا پینا ہم چھوڑ دیں، ہر نافرمانی کو بریک لگا دیں، تو یہ والا روزہ، اس طرح کا روزہ جب رکھ لیا تو روزہ رکھتے بھی انعام ہے، افطاری کے وقت بھی روزہ رکھتے کیا انعام ہے؟ بخاری شریف، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جس خوش نصیب مرد عورت نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھ لیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے رمضان کے روزے رکھے، ان روزوں کی برکت ہے کہ اللہ اس کی زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے نیکیوں کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، اور اگر ہمارے ہاتھ توبہ کے لیے اٹھ گئے تو اللہ کبیرہ بھی معاف کر دے گا۔ تو آخرت بنانے کا سنہری موقع آ رہا ہے، سارا دن برکتوں کا نزول ہوگا، اور جب یہ عبادت تکمیل کو پہنچنے والی ہے، افطاری کا ٹائم ہو گیا، اور تیرے اور میرے سامنے اللہ کی نعمتوں کا دسترخوان سج گیا، اب سارا دن بھوک اور پیاس میں گزارنے کے بعد کھانے اور پینے کی طلب بھی زیادہ ہو گئی، اور دسترخوان پہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھی سج گئی۔ کہیں پانی ہے اور پانی کی طلب ستاتی ہے، پکوڑوں اور سموسوں کی خوشبو بھی برقرار کرتی ہے، اور طرح طرح کی فروٹ اور کھجوریں سامنے سجی ہیں، لیکن یہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے، اور مشاہدے کی دنیا میں دکھا رہا ہے کہ جب تک میرے اللہ کا دیا ہوا وقت پورا نہیں ہوگا، تمنا کے باوجود میرے حلق سے پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں آئے گا، طلب اور تمنا کے باوجود میرا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے گا، تو یہ سراپا اطاعت بن جاتا ہے، سراپا بندگی بن جاتا ہے۔ اور اگر قرآن و سنت کی روح دیکھو تو مجھے یوں لگتا ہے کہ رب العالمین فرشتوں سے بھی کہتے ہوں گے دیکھو نا، تم نے کہا تھا نہ بناؤ فساد کرے گا، دیکھو نا کیسے میری اطاعت میں لگا ہوا ہے، کیسے میری اطاعت کی تصویر بنا ہوا ہے، تمنا بھی ہے، تڑپ بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور نعمتیں بھی ہیں، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرا دیا ہوا وقت پورا ہونے سے پہلے اس کا ہاتھ بڑھ جائے۔ جب اس انداز میں انسان، جب اس انداز میں مسلمان اطاعت کی تصویر بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پیکج دیا جاتا ہے، ہاتھ اٹھا، لب ہلا، مانگنا تیرا کام ہے، دینا ہمارا کام ہے، مانگے تو صحیح نا، ہاتھ اٹھائے تو صحیح نا، لب ہلائے تو صحیح نا، اور اگر ہاتھ اٹھانے کی فرصت بھی نہیں ہے تو زبان تو ہلایا کیجیے نا۔ کچھ ایسے مصروف بھی ہوتے ہیں، گھروں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں جنہوں نے چیزیں بنانی ہیں، ان کو اگر وقت نہیں ملتا ہے ہاتھ اٹھانے کا تو زبان تو ہلاتے رہا کرے نا۔ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اگر بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کسی نے لب ہلا دیے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، میرا روزہ قبول فرما لے، میری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، تو ہمارے نبی نے گارنٹی دی ہے تیری زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ اللہ رد نہیں فرمائے۔ لیکن کوئی کرے تو صحیح نا۔ اس وقت مانگنے والے بہت کم ہوتے ہیں، لوگ اس وقت بھی دسترخوان پہ بیٹھ کر باتوں میں وقت پاس کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے پیکج دیا ہوا ہے۔ اعلان ہو گیا 1400 سال پہلے کہ اس وقت کے الفاظ رد نہیں ہوتے، اور ہمارا تو اس پر ایمان ہے، لیکن الحمدللہ بارہا ہمارا تجربہ بھی ہے، اس کے ثمرات دیکھے بھی ہیں۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، اس لیے نہیں، یاد رکھنا کہ میں کوئی بڑا آدمی، اللہ اگر قیامت کے دن ہمیں علماء کے قدموں میں جگہ دے کر جنت دے دے تو اس کی مہربانی ہوگی، لیکن جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا اور اس طرح کے پیکیجز والے وقت میں، تو اللہ دنیا میں کچھ دے کر اس کی تسلی کرواتا ہے۔ میں نے 2014 میں مدرسے سے پڑھانا چھوڑا تھا،
آن لائن پڑھا رہا تھا، خطابت کر رہا تھا، آن لائن پڑھا رہا تھا، لیکن درسگاہ کا اپنا نور ہے۔ درسگاہوں میں بیٹھ کر بچوں اور بچیوں کو سامنے بٹھا کر پڑھانا، اس کا اپنا ایک نور ہے۔ میں نے 2014 میں چھوڑا، اور کن حالات میں چھوڑا یہ ممبر و محراب کو ذہن نہیں دیتا کہ میں وہ بتاؤں، لیکن اتنا تھک ہار کے چھوڑا نا کہ بس بڑی بڑی آفریں آئیں تو میں نے کہا نہیں۔ 2022 میں جب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مجھے ایک ضرب لگی کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا تو کسی جگہ بیٹھ کے پڑھانا چاہیے تاکہ ان کے لیے نیکیوں کا سمندر جاری ہو جائے۔ تو 22 میں ان کا انتقال ہوا، 23 میں رمضان آیا تو میں نے افطاری کے وقت یہ دعا مانگنا شروع کی کہ یا اللہ پڑھانے کے لیے درسگاہ بھی عطا فرما اور وہ بھی آسانی کے ساتھ ہو، کوئی تنگ کرنے والا معتمد نہ ہو کہ میں تنگی برداشت نہیں کر سکتا، کمزور ہوں، تو مہربانی فرما درسگاہ بھی دے، قرآن پڑھانے کی توفیق بھی دے، اور وہ بھی مزے کے ساتھ۔ اور مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ جو ہوگا۔ عید کے بعد اللہ نے ایسا ہی کر دیا کہ بیٹھ کے پڑھا بھی صحیح اور وہ بھی اپنی مرضی کا۔ اس لیے پورا سال میں نے الحمدللہ پڑھا دیا، لیکن ہمارے معتمد صاحب نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا۔ تو یہ افطاری کے وقت مانگی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس کا ثمر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں، اور یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو عام سمجھیں اور اس کا اہتمام کریں۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی کرے گا نا تو میرے لیے بھی ایک نیکیوں کی فیکٹری جاری ہو جائے گی۔ ہم تو لالچی ہیں بھائی، اپنے لیے بتلا رہے ہیں، کاش کہ کسی کے دل میں اتر جائے گا، فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اس وقت کو نظر انداز نہیں کرنا۔ سحری اور افطاری کے دونوں وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ٹائم ہے، ان میں تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں۔ جب بعض لوگوں کے ذہنوں میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، وہ یہ کہ بھی ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا کب قبول ہوتی ہے، ہم تو گناہگار ہیں۔ بھائی اللہ نے نیک و بد کی قید نہیں لگائی، اس نے کہا ادعونی استجب لکم۔ قرآن کے الفاظ ہے، میرے نہیں، ادعونی استجب لکم۔ مانگنا تمہارا کام ہے، دینا ہمارا کام ہے۔ یہ شارٹ سا راستہ ہے۔ مانگے تو پھر کچھ لوگوں کو شیطان ایک اور وسوسہ ڈالتا ہے، دعا تو مانگتے ہیں، کیفیت نہیں بنتی، مزہ نہیں آتا۔ ہم مزے کے لیے دعا نہیں مانگتے، ہم عبادت سمجھ کے مانگتے ہیں۔ مزہ آئے نہ آئے، کوئی اگر کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں مزہ نہیں آتا لہذا نہیں پڑھتا، تو یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر، باقی کیفیت بنانا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا تو میرا اختیار ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ ان اوقات میں، سحری اور افطاری کے ٹائم میں دعا کو لازم کرنا ہے، تہجد کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور تہجد کے بعد اور افطاری سے پہلے دعائیں ضرور کرنی ہیں۔ یہ دعائیں رنگ لگائیں گے انشاءاللہ، ان کا فائدہ دنیا اور آخرت میں دیکھیں گے۔ ان برکتوں کے یہ ایام پھر دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ یہ مقدس مہینہ اس لیے عظیم ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے اس کی تمنا فرمائی، اور عظیم رب نے عظیم کتاب عظیم نبی کے لیے جب نازل فرمانے کا فیصلہ کیا تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی مہینہ میں اس مقدس کتاب کو اتارا ہے۔ تو اس لیے یہ عظیم ہے، اور قرآن کا موسم بہار ہے، اور مسلمان کی زندگی، اس کی دنیا اور آخرت بنتی نہیں جب تک وہ قرآن سے وابستہ نہ ہو۔ قرآن کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھیں بھی صحیح، سیکھیں بھی صحیح، اور جو قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے ادارے ہیں ان کا تعاون بھی جاری ہے۔ بھائی کھلی بات کہہ رہا ہوں، ہم نے بھی تو دینی اداروں میں پڑھا ہے، اور جن لوگوں نے وہاں تعاون کیا تھا، میں جو یہ آپ کو مسئلے بتلا رہا ہوں اس میں ان کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ بھی ایسے حصے دار بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟
یہ آپ کے ساتھ جو ادارہ بن رہا ہے یہاں پر ماشاءاللہ بچوں کی درسگاہ ہے، مولانا احمد نواز صاحب مخلص ترین مدرس ہیں، الحمدللہ کہہ سب کہیں الحمدللہ، یہ محنتی اور مخلص ترین مدرس ہیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میرا شعبہ یہی ہے اور وہ میرے شاگرد بھی ہیں، دوران طالب علمی سے میں ان کو جانتا ہوں کہ پڑھنے پڑھانے میں فدا اور فنا کا درجہ اس کو حاصل کرتے ہیں، مخلص ترین مدرس ہے۔ آپ کو تو پتہ نہیں درسگاہوں کی نگرانیاں کرنی پڑتی ہیں کہ قاری صاحب صحیح پڑھیں، اور ان کی نگرانی کون کرتا ہے سوائے اللہ کے؟ کوئی نگران نہیں، لیکن ہر سال بہترین رزلٹ لے رہے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کے لیے بھی ایسی معیاری درسگاہ بنے، تو یہ 7 درسگاہ بن رہی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، تو اس میں تعاون کریں، اس کو بنائیں، اس کو تیار کروائیں تاکہ ہم رہیں نہ رہیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا یہ خزانہ رہے۔ دینی اداروں کا تعاون قیامت تک کے لیے نیکیاں جاری کروانے کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں کہ دینی ادارے ہماری ضرورت ہے اور دینی اداروں کی بھی ضروریات ہیں، ان کا تعاون کریں۔ اس لیے ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن کبھی آپ کے فائدے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جن ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس نیکی سے معلوم ہوتے ہیں، ان کو پتہ لگ جائے اور وہ بھی اس نیکی میں شریک ہو۔ تو نماز کے بعد یہ جو ادارہ بن رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کریں، رمضان میں بھی تعاون جاری رکھیں تاکہ ہمارے لیے نیکیوں کی ایک ایسی فیکٹری لگ جائے جو کبھی ختم نہیں، یہ لگی رہے۔ اور ایک اور بات، یہ بالکل اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے تو یہاں تراویح نہیں پڑھانی علاقے میں کہیں بھی، لیکن میں سب کے لیے اپنے طبقے کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے فائدے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، جو لوگ آپ کو نماز تراویح پڑھائیں گے یا آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں ائمہ کرام، ان کے لیے کنجوس نہ بن جایا کریں، حفاظ کی خدمت کیا کریں۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر سال نے پورا قرآن سنا دیا اور آپ نے آخری تراویح پر کہا ٹھیک ہے جی مولوی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وہ کوئی جبرائیل تو نہیں ہے کہ اس کی ضروریات نہ ہو۔ میں اپنی ذمہ داری پہ کہتا ہوں، حافظوں کا تعاون ثواب ہے، یہ اجر کا ذریعہ ہے۔ یہاں پہ فتوے مت دکھائیں ہمیں خود فتووں کا پتہ ہے، اس لیے حفاظ کی خدمت کیا کریں، بہت بڑا کار ثواب ہے، ان کی ایسی خدمت کریں کہ وہ دوبارہ بھی اس کام کے لیے آمادہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے رویوں سے انہیں مایوس کر دیں اور وہ دین چھوڑ کر دنیا کے کام کرنے لگیں۔ تو حفاظ کا تعاون کریں، دینی اداروں کا تعاون کریں، اس سے آپ کی دنیا اور آخرت بہترین بنے گی انشاءاللہ۔ کہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے اور 4 جمعے تو آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ میں نے نہیں ہونا، مولانا اسامہ صاحب متضل العالی یہ خدمت سر انجام دیں گے ہمارے لیے، ہمارے معتمد عالم دین ہیں، فاضل درس نظامی بھی ہیں اور الحمدللہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ بھی ہیں، اس لیے مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ میری عدم موجودگی میں ہمارے ممبر پر کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہوتا، وہ ذمہ دار آدمی ہیں، وہ خدمات سر انجام دیں گے اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی تو پھر شوال کا پہلا جمعہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی، اللہ خیر فرمائے اور اللہ زندگی اور توفیق دے اور آسانیاں فرمائے۔ تو شوال کے پہلے جمعہ المبارک میں پھر انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے انشاءاللہ آپ یہاں اس ناچیز کو دیکھیں گے۔ باقی 4 جمعے انشاءاللہ یہ مولانا اسامہ صاحب کے ذمہ ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آج کچھ تھوڑی سی جو تاخیر ہوئی وہ ہے کہ ہمارے ادارے کا جلسہ تھا اور میں وہاں ایک تقریر کر کے آیا ہوں کیونکہ وہ ادارہ میرا محسن ہے، وہاں پہ میں نے حفظ کیا ہے اور میرے استاد جی کے بیٹے مولانا فاروق صاحب وہ پڑھاتا ہے، وہ اس وقت محتمم ہے، ان کا حکم تھا اس لیے میں اس کو ٹال ہی نہیں سکتا تھا، تو وہاں پہلے ایک تقریر کر کے آیا ہوں اور ممبر سے اترتے میں نے وہاں چائے بھی نہیں پی، فوراً یہاں آیا ہوں، لیکن تھوڑی سی 10 منٹ
جو تاخیر ہوئی اس وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ میری خود پیاس نہیں بجھتی جب تک کھل کے گفتگو نہ ہو۔ تو اس لیے آج اس گفتگو کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے، لمبی گفتگو کا وقت نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Recorder. Double tap to activate. Pause.